بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں۔ ناظرین، بڑی سے بڑی تصدیق کی جا رہی ہے، اب ہر دوسری شخصیت آ کے تصدیق کرتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے ساتھ کیا ڈیل چل رہی ہے، کب جیل سے نکالا جانا ہے، کیا ہونا ہے، اس کی تصدیق اب بہت ہی قریب اور اندر کے لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ رانا ثناءاللہ ایک جانب سلمان صفدر کے اوپر الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آ کر یہ باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ اب جو ہے NRO ان پروسیس ہے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ کچھ خبریں یہ بھی دی جا رہی ہے، لاہور کے اندر ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے، صحافیوں کو بلایا گیا، 40 صحافی تھے جن کے ساتھ ایک بڑی شخصیت نے ملاقات کی اور وہاں پر بہت ہی اہم گفتگو ہوئی ہے۔ کیا اس وقت جو ہے طاقتوروں کے عمران خان کے بارے میں وہی نظریات ہیں یا ان میں تبدیلی آ گئی ہے، لچک آ گئی ہے؟ خود ان کے منہ سے کیا کہنا ہے، ویڈیو کے آخر میں اس پر بات کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ناظرین، رانا ثناءاللہ نے اب کل سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سلمان صفدر نے کل رپورٹ پیش کر دی، عدالت میں رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے۔ اب اس رپورٹ کے اوپر کیا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ رانا ثناءاللہ کا آنن فانن ایک بیان سامنے آیا ہے۔ کل ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر رانا ثناءاللہ نے سلمان صفدر کے اوپر ایک الزام لگا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئے تو کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی رات جو چترول ہوئی، گالم گلوچ بریگیڈ سے آج صبح اپنی اس بات سے دوڑ گئے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے رپورٹ کیا پیش کی ہوگی؟ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی رنگ بھرا ہوگا۔ اب رانا ثناءاللہ نے رپورٹ کو متنازع بنانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی رنگ بھرا گیا ہوگا۔ اب ناظرین، سب سے پہلی چیز یہ کہ میں سب سے پہلے یہ کہتا رہا کہ سلمان صفدر نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کی صحت ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ بس میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اب ٹھیک ہے اور یہ کہہ کہ وہ چل پڑے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن سب نے یہی لیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے۔ اب رانا ثناءاللہ بھی اسی پہ بات کریں۔ نظیر، اب رانا ثناءاللہ اس کو متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ یقیناً حکومت چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پر یہ بات آن دا ریکارڈ رہے کہ عمران خان نے ڈیل لی ہے، تاکہ کل اس کو سیاسی مقاصد کے لیے یوز کیا جا سکے۔ اس لیے اب رپورٹ کے اوپر بھی رنگ بھرے جا رہے ہیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ رپورٹ 2 نمبر ہے، ڈیل لینے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اس کے اندر رنگ بھرے جائیں گے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ رانا ثناءاللہ، ان کی حکومت اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایکٹیو ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اگلی مستقبل کی سیاست کے لیے ابھی سے راہ ہموار کی جائے کہ عمران خان نے ڈیل لی ہے، انہوں نے NRO لیا ہے، پروسیس کیا گیا ہے سارا کچھ، اس لیے اب ایسی رپورٹ ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے فیصل واڈا نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ فیصل واڈا عاصمہ شیرازی کے پروگرام میں موجود تھے، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے بھی 3 سال بھرپور زور لگا لیا جب ان کے پاس طاقت تھی، یعنی کہ 3 سال سے پہلے، اس وقت بھی انہوں نے زور لگایا، اسٹیبلشمنٹ کو کیا سے کیا نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد کہا کہ دوسری جانب سے بھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کے پاس جتنی بھی طاقت تھی استعمال کر کے دیکھ لی، دونوں کی طرف سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اس لیے اب جو ہے معاملات حل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ یعنی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اب دونوں جانب سے زور طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا گیا ہے، تو اب بات یہاں پہ آئی ہے کہ رزلٹ مذاکرات سے نکال کے بیچ کی رات تلاش کر کے رزلٹ نکال لیا جائے، یعنی یہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں کہ حیدر نقوی نے ایک اور خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ پر غور کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان ممکنہ طور پر یعنی عمران خان کے خاندان کے کسی اہم فرد کو خان کے علاج کے بارے میں خاندان کے خیالات پر بات کرنے کے لیے اپنے چیمبر میں مدعو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے علیمہ خان کو بلا لیا جائے، ہو سکتا ہے کسی اور سسٹر کو بلا لیا جائے، عمران خان کے خاندان کے لوگوں میں سے کسی کو بلا کر ان کی صحت کے بارے میں اس رپورٹ کے اوپر انہیں جو ہے آگاہ کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے۔ یعنی راہیں اب ہموار کی جا رہی ہیں، لیکن جہاں پہ راہیں ہموار کی جا رہی ہیں تو وہیں پر کچھ راہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر کھولی جا رہی ہیں کہ ریکارڈ پر رہ کے عمران خان نے ڈیل لی ہے، یہ سارا NRO تھا تاکہ حکومت کی جان بچ سکے۔ اب ناظرین، 3 وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پہ بات مذاکرات تک آ گئی ہے، دونوں جانب سے اگر کہا جائے، لیکن خصوصی طور پہ جہاں سے برف نہیں پگھل رہی تھی وہاں سے برف پگھلنے لگ گئی ہے، جہاں پہ سختی تھی وہاں پہ نرمی آ گئی۔ یہ میں آخر میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کل بڑی ملاقات میں کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اب وہاں سے واضح اعلان کر دیا گیا کہ برف پگھل گئی، یعنی عمران خان کے بارے نظریات کے اندر بڑا فرق ہے۔ لیکن اب 3 وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس برف کے پگھلنے کی ریزن جو ہے کہ سامنے آ رہی۔ پہلی وجہ یہ کہ بلوچستان کے حالات ہیں، جو کچھ وہاں پر ہوا،
دوسری وجہ ہے کہ غزہ فوج بھیجنا خدشہ ہے کہ اگر غزہ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان اسے لے کر عوام میں زیادہ غصہ ہوگا، یعنی اگر غزہ میں کچھ ایسا ہو گیا تو پھر پاکستان کے عوام میں زیادہ غصہ ہوگا، یہ بھی وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ ہے کہ معیشت بہت بری ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ 3 وجوہات ہے کہ جس کی بنیاد پہ راہ حل نکالنی ہے، اس لیے راہ حل نکالی جا رہی ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شاہد خٹک کا کہنا ہے، جہاں پہ حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ عمران خان ڈیل لے رہے ہیں، این آر او لے رہے ہیں، تو وہیں پر دوسری جانب سے شاہد خٹک کا کہنا ہے کہ جو بھی پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس جانے کی بات کر رہا ہے وہ عمران خان کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بحیثیت پارلیمانی لیڈر میں بتا رہا ہوں کہ نہ ہم کسی کمیٹی میں واپس جائیں گے، نہ سپیکر کے چیمبر میں کوئی جائے گا، نہ کوئی سرکاری دورے پر جائے گا۔ مذاکرات اور ڈیل سب شوشہ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب شوشہ ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی دونوں جانب سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے، سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، تو دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں عمران خان ڈیل لے رہے ہیں تاکہ ریکارڈ پر رکھا جائے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہاں پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ حکومت کی جانب سے یا ان کی جو سپورٹرز ہیں ان کی جانب سے۔ اب غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ کڑیاں ملاتے جائیں، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ اچانک پیدا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے چند سینئر رہنماؤں کو علم ہوتا ہے کہ عمران خان کو پمز لایا گیا، لیکن وہ بالکل چپ رہتے ہیں، نہ فیملی کو بتاتے ہیں نہ پارٹی کو۔ خبر لیک کروائی جاتی ہے، عمران خان کی صحت پر شور غوغا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج شروع ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل رہنما چیف جسٹس سپریم کورٹ سے غیر معمولی ملاقات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کسی نیوٹرل کی بجائے عمران خان کے وکیل کو ہی فرینڈ آف کورٹ بنا کر صحت و سہولیات چیک کرنے اڈیالہ جیل بھیجتی ہے۔ 3 گھنٹے ملاقات ہوتی ہے اور اب حکومت آہستہ آہستہ گراؤنڈ بنا رہی ہے کہ اگر عدالت کہے گی تو عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر کہیں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ این آر او ان پروسیس، این آر او ان پروسیس، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب غریدہ فاروقی کی اسی ٹویٹ کے اوپر حیدر نقوی نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی طنز کیا عمران خان کے اوپر۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ این آر او نہیں لیں گے، جو کچھ بھی کرنا ہے دینا ہے ان کے ہسپتال کو چندے کے نام پر دے دیا جائے۔ طنز کیا گیا ہے کہ انہیں این آر او بھی ہسپتال کے چندے کے نام پر، ان کے ہسپتال کے نام پر دے دیا جائے۔ این آر او وہ لینا نہیں چاہتے لیکن این آر او لے رہے ہیں، یہ اس بیانیہ اب اسٹیبلشمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب جب یہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی جاتے ہیں ناظرین تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بات چل رہی ہے، یعنی بات کے اوپر یہاں پر بھی ایک تصدیق سٹیمپ ہے کہ حکومت اس لیے یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ بات کہیں پر چل رہی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اب عمران خان کو باہر نکالنا پڑ جائے گا، تو ہم پہلے کہہ دیں کہ وہ ڈیل لے رہے جبکہ عمران خان ڈیل نہیں لے رہے۔ ان کی پارٹی ہو، کہیں پر کوئی بات کرنے والے ہوں، وہ کچھ بھی کہیں، لیکن عمران خان ایز اے پرسنالٹی کہیں پر ڈیل نہیں لے رہے۔ اور اگر انہیں پتہ چلا کہ یہ سب کچھ ڈیل کے لیے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ہاسپٹل آنے کے بعد بھی وہ کہہ دیں کہ واپس لے جائیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے لاہور کے اندر، بہت امپورٹنٹ میٹنگ۔ سیکیورٹی ذرائع نے 40 صحافیوں سے ملاقات کی اور وہاں پر کچھ گفتگو سامنے آئی ہے۔ آج کی میٹنگ، اب یہاں پر جو اکبر باجوہ کا کہنا ہے کہ ایک صحافی نے کھڑے ہو کر کہا پچھلی بریفنگ میں آپ نے ان صحافیوں کو بھی بلا لیا جو راندہ درگاہ تھے، چلے خیر مرضی آپ کی، اس طرح سے بات کی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق آپ نے اپنی رائے بدل لی ہے؟ اس کے جواب میں کہا گیا ہمیں معلوم ہے ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست ہے، وہ اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جاری رکھیں، گورننس کا خیال رکھیں اور دہشت گردی کے معاملے پر اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی کہ برف پگھل گئی، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ منصور علی خان بھی کہہ رہے کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے پوچھا کہ کیا اب بھی عمران خان کو ذہنی مریض اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں۔ یہی چیز نجم علی خان نے بھی کہا ہے جو کہ پی ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بارے میں برف پگھل رہی ہے، وہاں پر اچھے نرم لہجے میں بات کی گئی ہے، سختی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، جو کہ واضح کر دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر اب واقعی برف پگھل رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔